میں بڑے لہو کے روانی مٹے دلوں کی تھکن. یہ سانس صدقہ زہرا میں دی اسی نے مجھے در بطول کی ہے لوح معرفت کا متن. وہ اور دے گا میرے دل کو نعمتیں محسن بنا میں عکس جمال رخ حسین و حسن. سب سے پہلے آج کی اس محفل میں تشریف فرما تمام مہمانان گرامی، شعراء اعظام، ادبا حضرات، آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ خوبصورت محفل جشن مفن کے حوالے سے سجائی گئی ہے، محفل مشاعرہ کے عنوان سے. اور ہر سال 21 دسمبر کو پورے بلتستان میں جشن مفن منایا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، اور بھی دیگر قسم کی تقاریب کا انعقاد ہوتی ہے. لیکن اس سال ایام فاطمیہ کی وجہ سے یہ التوا کا شکار رہا اور آج کی ڈیٹ میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں زیادہ طول و طویل تمہید باندھنے کا عادی نہیں ہوں. تمام مہمانان کو ویلکم کرتے ہوئے اور یہ بتاتا چلوں کہ آج کی یہ محفل بزم علم و فن شعبہ بستی اسکردو کے زیر انتظام اور فورم فار لینگویج انیشیٹو پاکستان کے تعاون سے اور ساتھ ہی تنظیم نصرت سندس کے جو ہے تعاون سے انعقاد پذیر ہے. تو ان کے جو ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ساتھ ہی ان تینوں تنظیموں کے جو ہے میں ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں جناب موسیٰ برہان صاحب، بلتی زبان کے معروف اور سینئر شاعر. ان کی کاوشوں سے یہ ممکن ہو پایا ہے کہ ہم سب یہاں پر مل بیٹھیں اور جشن مفن کی اس محفل کو سجائیں اور مشاعرہ کریں، ہم ایک دوسرے کو سنیں اور سنانے والا کام کریں. تو زیادہ طول و طویل تمہید میں پڑھنے کی بجائے میں چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کی صدارت کا اعلان کروں. محفل کی صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز ہے بلتی زبان کے انتہائی مستند اور معتبر شاعر جناب یوسف خسمن صاحب، اور ان کے علاوہ دیگر تمام شعراء مہمانان گرامی ہیں. تو محفل مشاعرے کی روایت کے مطابق جو ناظم محفل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنا کلام سناتے ہیں. تو اسی روایت کی جو ہے پاسداری کرتے ہوئے اپنا کلام سنانا چاہوں گا. بلتی زبان میں عرض ہے: نملان چیسوں بھی دکتگی ہے چنگ خدا زرے، نملان چیسوں بھی دکتگی ہے چنگ خدا زرے، ٹھوپ چھم سے گواشست نالا سانسنگ خدا زرے، ٹھوپ چھم سے گواشست نالا سانسنگ خدا زرے، نملان چیسوں بھی دکتگی ہے چنگ خدا زرے، ٹھوپ چھم سے گواشست نالا سانسنگ خدا زرے. اور تھتکار گمومی چھر ننگی مور تھون پھچوک شیشس، تھتکار گمومی چھر ننگی مور تھون پھچوک شیشس، دیامی تریجم پو من لمگنگ خدا زرے، دیامی تریجم پو من لمگنگ خدا زرے. اور جتمان تھونے نسنی پیکھا چوسوں سے ید پیرگو، جتمان تھونے نسنی پیکھا چوسوں سے ید پیرگو، لوکسپر چیگی کھا سونگالا ینگ خدا زرے، لوکسپر چیگی کھا سونگالا ینگ خدا زرے. اور بطور خاص دیکھے گا: لوکپار لملا درلنی اونگنچی مدرول بنا، لوکپار لملا درلنی اونگنچی مدرول بنا، ترامے کھا دکھ سے تنگوں میں لسترنگ خدا زرے. بہت شکریہ. لوکپار لملا درلنی اونگنچی مدرول بنا، ترامے کھا دکھ سے تنگوں میں لمترنگ خدا زرے. اور سنگام بغزن سے دکھ بھی مسونا ڈنجامین، سنگام بغزن سے دکھ بھی مسونا نا ڈنجامین، گیوسپانگل اسا سونگ بیسے سنسنگ خدا زرے. بہت شکریہ. سنگام بغزن سے دکھ بھی مسونا نا ڈنجامین، گیوسپانگل اسا سونگ بیسے سنسنگ خدا زرے. اور سکرما اومن چکھٹ گہے مگلا سروب کھرن، سکرما اومن چکھٹ گہے مگلا سروب کھرن، مگریش چی تھوب نگیک پر ہے مکسنگ خدا زرے. بہت شکریہ. سکرماؤں میں چکھٹ گہے مگلا سروب کھرن، سکرماؤں میں چکھٹ گہے مگلا سروب کھرن،
میگریشی خوب نگیک پا ہے میکسنگ خدا زره اور جیمی خیوت پی خخ پو ادا سونر نسیم جیمی خیوت پی خخ پو ادا سونر نسیم سنیا کھر بھی جغ لگی کرگمو رنگ خدا زره بہت شکریہ جی جیمی خا یوت پی خخ پو ادا سونر نسیم سنیا کھر بھی جغ لگی کرگمو رنگ خدا زره نملا چیسوں بھی دکتگی ہے چنگ خدا زره تھپ شم سے باشی صد نگلا سانسنگ خدا زره آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں دعوت گزار ہوں آج کے اس محفل کے دوسرے شاعر بہترین لب و لہجے کے شاعر نوجوان شاعر بلتی اور اردو دونوں زبانوں میں بہترین انداز میں شاعری کرنے والا شاعر میری مراد ہے جناب منظور نظر صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. چپدونو غزل چی ونچی کھیگی جوی والا بلتی اس کا دین کلام شد یان ارگت ارگانا ارگش چوگت یانی یان ارگت ارگانا ارگش چوگت یانی سنیپو مکردی کا ترش چوگت یانی یان ارگت ارگانا ارگش چوگت یانی سنیپو مکردی کا ترش چوگت یانی نی کھبو خشلو کی چھری مندو نی کھبو خشلو کی چھری مندو زنب سے چکلا یش چوگت یانی نی کھبو خشلو کی چھری مندو زنب سے چکلا یش چوگت یانی یان چتھو میر گلوں پہ کھا شخما یان چتھو میر گلوں پہ کھا شخما شخمدی تیا سے کش چوگت یانی بہت شکریہ یان چتھو میر بہت شکریہ یان چتھو میر گلوں پہ کھا شخما شخمدی تیا سے کش چوگت یانی اس نیلا دخ چوگ سے یانی اس بین اس نیلا دخ چوگ سے یانی اس بین میگی مکچو نیرش چوگت یانی اس نیلا دخ چوگ سے یانی اس بین میگی مکچو نیرش چوگت یانی کھوکھولی ارمان بسے گیا منظور کھوکھولی ارمان بسے گیا منظور وقت پا دن لرگش چوگت یانی بہت شکریہ بہت شکریہ کھوکھولی ارمان بسے گیا منظور کھوکھولی ارمان بسے گیا منظور وقت پا دن لرگش چوگت یانی بہت بہت شکریہ. واجب انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم کلام تھے جناب منظور نظر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. اس محفل مشاعرے کو کور کرنے کے لیے بی ٹی وی آن لائن اور کرم ٹائمز اور تبت بلتستان ٹی وی کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں اور اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں. آپ سب کا بے حد شکریہ. اب میں دعوت گزار ہوں انہی کے شعر کے ساتھ کہ رگل صوفی لولا یجو اغنیت پی لولا اجو رگل صوفی لولا یجو اغنیت پی لولا اجو زیر لندر سکورن چفامو اتی یلپنگ مفان زربن. انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک بلتی زبان کے انتہائی سینئر اور معروف شاعر اور آج کے اس محفل کے منتظم اعلیٰ جناب حاجی موسیٰ برہان صاحب کی خدمت میں دعوت گزار ہوں. تشریف لائیں خطبہ استقبالیہ کے ساتھ اپنا کلام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوپدونو فیسپا جاپو بھی جسنے میں فاؤں فیسپا جاپو نے فیسپا ڈرنپا میں تنگ جتی رینتوس واقعینا وافیوں سے دیشا پہ تنگ میں آجو سے مزرس خصوصاً یریفہ جو مہمان غلام کریم صاحب آپ کا انچہ جو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ ادھر آئیں. اچھا دوی چوک تو شعراء اشن چل رہا ہے اس کا زدپا تھنمت مہمان چاشن چیز دو سو تھنمت وانا دی پروگرام پلا دی محفل پلا فیسپا کوردان پلا لاتون من ست دی افلائی فارم لینگویج انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کونسل لاتون بسپین وانا باز فن شعبہ بلتی جون وانا دی پروگرام کو دی پنجو وانا دی بینو چک پتے دی گوپا دی کلاسز سوس پجو اتوگرافی بلتی دو بینگیت پی دی سیاست کن لسکت دی فنجو چک پو بلتی شعراء کن لسکت دی فنجو
دیون مخصوص لوگ پی دفری اس کا جو سول اگر دیوی خاون سننا تو لا باشی لجو باقی دی شجو وی فرمائشی کلام چنگار بھی ست پجو جو سنا ایتان دو تنچو پرولوگ بجو اپو گرگر میون بیلا خوریغ دیان تن ملا روچتس اپو گرگر میون بیلا خوریغ دیان تن ملا روچتس اپی گرمو لخا اون سے ستب سے نا پس نوچتس اپو گرگر میون بیلا خوریغ دیان تن ملا روچتس اپی گرمو لخا اون سے ستب سے نا پس نوچتس اپیلا چھرمینے زربو خوری تنگو مبیوں پھیکا اپیلا چھرمینے زربو خوری تنگو مبیوں پھیکا بچر پی خشمیون بیلا اپی گرمو ننگز گوچتس اپیلا چھرمینے زربو خوری تنگو مبیوں پھیکا بچر پی خشمیون بیلا اپی گرمو ننگز گوچتس میون بی بوہمون آجاق سے بیونت زربو لسکت من ما میون بی بوہمون آجاق سے بیونت زربو لسکت من ما بیروخسین لا میون بی سی زر نا زربو بی گوچتس بیروخسین لا میون بی سی زر نا زربو بی گوچتس وکھر پیس گامبولا کواچی کھوری فری گوچت فانفو وکھر پیس گامبولا کواچی کھوری فری گوچت فانفو اپو گش گش کی دے سو سے بچر پیس ترگو بیس دوچتس اپو گش گش کی دے سو سے بچر پیس ترگو بیس دوچتس بیروخسین سو سنا نامت بواق بیت پا کناق بیولا بیروخسین سو سنا نامت بواق بیت پا کناق بیولا میون بی nga تمی او سے وکھر پیس زربو بی گوچتس میون بی nga تمی او سے وکھر پیس زربو بیس گوچتس میتام لا دکھنرے رانتم چھوین زیرے کناق بیوسی میتام لا دکھنرے رانتم چھوین زیرے کناق بیوسی تھرونا چھون سے ٹھپتیاں سے بیروخسینگی تھنیل چوچتس تھرونا چھون سے ٹھپتیاں سے بیروخسینگی تھنیل چوچتس کناق بیوسی بیروخسینگی چوچت پیس مانکو سے چنکا کناق بیوسی بیروخسینگی چوچت پیس مانکو سے چنکا کناق بی چھان چلے سون سے زنے چنکا سکر توچتس کناق بی چھان چلے سون سے زنے چنکا سکر توچتس دکھا ڈیم چاگم بی چھنلا چھکل پیس ترگا بی فرنتنس دکھا ڈیم چاگم بی چھنلا چھکل پیس ترگا بی فرنتنس یولینو وانتھلے چنکاس نئی فونو زنے توچتس یولینو وانتھلے چنکاس نئی فونو زنے توچتس یولینگ ڈیم چاگم سی زنگ بیس کناق بی چھت پیس تو اسمان پو یولینگ ڈیم چاگم سی زنگ بیس کناق بی چھت پیس تو اسمان پو نمی چھالا کس اسمان پو زنے چنکاس نیلس کیوچتس نمی چھالا کس اسمان پو زنے چنکاس نیلس کیوچتس اپو گرگر اپی گرمے بریاں چکلتنے زربو اپو گرگر اپی گرمے بریاں چکلتنے زربو زنی کھا چامپو بی ستروغلا مچھربا چامپو بی توچتس زنی کھا چامپو بی ستروغلا مچھربا چامپو بی توچتس مبس پی لس مزرفی تم چھچے للن مبس برہان مبس پی لس مزرفی تم چھچے للن مبس برہان رگاکھن رگا سوسنا چامپو سسو چاملا ننگز گوچتس مزرفی لس مبس پی لس رمشوشو مبس پی لس مزرفی تم چھچے للن مبس برہان رگاکھن رگا سوسنا چامپو سسو چاملا ننگز گوچتس جیسے میں فان کلام کو آیا جو درون شورا آشینے جو انشاءاللہ کون سی تام لیتی ہے کتے سمجھا کو نیدام تھنچو پجو سر مشوش گامی واجہ انتہائی خوبصورت اور منفرد کلام پیش کر رہے تھے جناب موسیٰ برہان صاحب، آج کے اس محفل کے میزبان اعلیٰ اور منتظم اعلیٰ، آپ کا بہت شکریہ۔ اب میں دعوت گزار ہوں معروف ادیب اور فورم آف لینگویج انیشیٹو اسلام آباد کے حوالے سے جس طرح موسیٰ برہان صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ یہاں پر ایک سیشن ہوا تھا 3 دن کے لیے، ورکشاپ ہوا تھا بلتی آرتھوگرافی کے حوالے سے، تو ان میں ان کا نمایاں رول ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں، ورکشاپس ہوئے ہیں، ان میں بھی ان کا رول ہے۔ بہترین ادیب ہیں، جناب منظور شیدہ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ آپ کو قولی سب سے پہلے آپ سب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے متشکر ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. نہ میں کوئی ادیب ہوں، نہ میں کوئی فلاسفر ہوں، نہ میں کوئی جو بلتی کا اتنا ایکسپرٹ ہوں، ایک ادنا سا کارکن ہوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں بلتی زبان ہو، بلتی کے لیے جو کوئی کام کر رہا ہو، ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کرے، کیونکہ یہ زبان جب تک ہے تب تک ہم ہیں. جب زبان نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر نہیں ہوں گے دنیا میں. تو کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی جو قومیں ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، ان کا اصل جو ہے مقصد کیا تھا، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے زبان کے ساتھ ساتھ ثقافت کو ہمیشہ جو انہوں نے ساتھ ساتھ رکھا ہے. اور ہم جو ہے بدقسمتی سے، ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہمارے جو ثقافت ہے اس کو پیروں تلے ہم نے کچل دیا ہے. سب سے بڑی جو ہمارا جہاں مسئلہ یہی ہے. میری کوشش یہی ہے کہ جتنے ہو سکے جہاں پہ بھی ہو، میری کوشش یہی ہے کہ اس زبان کے لیے اور اس ثقافت کے لیے جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کر لوں. اس کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ میں نے کئی پروگرام میں کام کیا ہے، جہاں میں نے کام کیا، میں نے یہی سوچ کے کیا ہے کہ تاکہ ہماری زبان زندہ رہے. جب زبان زندہ ہوں گے تو کیا زبان کے ساتھ ساتھ ہم بھی زندہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم بھی زندہ ہوں گے. زبان نہ ہو تو ہم بھی نہیں ہوگا. زبان کے ساتھ جو انسان کا ہونا لازم ہے، لازم ملزوم ہے. اگر کوئی بلتی کہتے ہیں، کسی کو شنا کہا جاتا ہے، کسی کو پنجابی کہا جاتا ہے، تو ایسے نہیں کہتے ہیں. وہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. زبان کی وجہ سے کوئی شنا ہوتا ہے، زبان کی وجہ سے کوئی پنجابی ہوتا ہے، کوئی بلتی ہوتا ہے. تو ہمیں فخر اپنی زبان پہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ زبان پورے پاکستان میں واحد زبان ہے جس کا اپنا رسم الخط ہے، جس کو ایگے کہا جاتا ہے. ایگے رسم الخط جو ہے، ہم لکھتے تو ابھی پرسوں عربی میں بھی لکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو رسم الخط ہے وہ ایگے ہے. ایگے رسم الخط جو ہے وہ 632 سے 652 عیسوی میں انوتھرمی سنگتا نے لکھا تھا. انہوں نے بنوایا تھا، اس زمانے میں بنایا تھا. 8 کتابیں اس وقت شائع ہوئی تھی. اس 8 کتابوں میں سے ایک کتاب ابھی ہے جو تبت میں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. یہاں پر صرف ایک کتاب ابھی جو ابھی ہے وہ میوزیم میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. باقی یہ میفنگ کے حوالے سے جو میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق ایران والے تو اس کو شب یلدا عام طور پر ہم کہتے ہیں شب یلدا کہا جاتا ہے. شب یلدا سے مطلب کیا، جو وہاں جو تاریخ جو بہت ہی مختصر جو لمبی جو رات اس کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ زرتش والے جو اس دن جو ہے زرتش یہاں پر نہیں ہے، خود اللہ کے فضل کرم سے جو مذہب ہے اس میں اس کو اسی رات کو یا 21 کو ہوتا ہے، ہم تو آج 28 کو کر رہے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر کیا جی وہ لوگ کہتے ہیں کل سے سورج کل پیدا ہونے کا دن ہے. ان کے جو ان کے جو ہے اپنے خیال کے مطابق، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہ سورج جو ہے کہ جو طالعت جو ہے اس دن سے بڑھے گی اور جو رات جو ہے وہ گھٹے گی. سن کو ان سے کو جو گن پو رنگ جو ہے مطلب تھکی پہ جو تو اس کو جو ہے انہوں نے شب یلدا کہا. اچھا، روز والوں نے اس کو جو ہے انہوں نے چاتوران کہا ہے، ساتوران کہا ہے. اچھا، کشمیر والوں نے اسی رات کو اسی جو میفنگ ہے اس کو کہا ہے چلا کہا گیا ہے. گلگتیوں نے اس کو تالینی کہا ہے. چترالیوں نے اس کو جو ہے چاؤماس کہا ہے. جبکہ بلتستان، بھوٹان، نیپال، تبت میں اس کو میفنگ کہا جاتا ہے. تو میفنگ کے حساب سے جو ہے میفنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میفنگ 2 لفظوں کا جو ہے یہ ایک مرکب ہے. میں سے مطلب کیا ہے، آگ، پھنگ سے مطلب پھینکنا. تو یہاں پر ہمارے جو جتنے لکھارے ہمارے جتنے استاد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میفنگ کا مطلب کہ آگ کو پھینکنا. تو یہاں میرے اپنے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ چلے جی سردیوں کی جو رات جو ہے وہ اب یہاں سے گھٹتی جائے گی اور جو دن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. تو کیا جی رات جب زیادہ لمبی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم اس ٹائم پر جو ہے ہم اپنے جو ہے انگیٹھی کو جلایا جاتا ہے، بہت زیادہ جلایا جاتا ہے. تو کیا ہے میں فاصل مطلب کیا یہاں پر جب میں جو ہے آگ اس کو کم کرنا، چھوڑ دینا، اس کو پھونک میں پھونک. ٹھیک ہے جی، خوشیاں منائیں. ٹھیک ہے جی، خوشیاں منائیں. اچھا جی، جو اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات جو ہے میفنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ میفنگ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت نہیں ہے. تو ثقافت جو ہے ہر قوم میں جو ثقافت ہوتی ہے نا اسی کی وجہ سے وہ قوم ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. جو ثقافت ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ جو قوم ہوتا ہے وہ اس کا جو قوم ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ثقافت کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کو بھی اور ہماری ثقافت کو بھی ساتھ ساتھ لیے چلیں. اقدار اسلام اور ثقافت الگ نہیں ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الگ نہیں ہے. اسلام اور ثقافت ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اور دین میں ثقافت نہیں ہوتا، ثقافت میں دین نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. دین میں ثقافت نہیں تو ثقافت میں دین نہیں ہوتا. تو میرے طرف سے تمام لوگوں کو جتنے یہاں پر ہمارے جتنے جو دوست ہیں، جتنے سینئر ہیں، بالخصوص جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہے،
اچھا سنبل صاحب کا جو سنبل صاحب ہمارے یہاں نہایت ہی جو ہے وہ مشہور و معروف شاعر بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، یوسف قسمن صاحب ہیں. آپ سب کے سامنے بولنے کی جو جسارت میں نے کی ہے اس کے لیے میں معتد خواہ بھی ہوں، اور آپ سب کو محفل بہت بہت مبارک ہو. جشن محفل کے حوالے سے نثر میں انتہائی خوبصورت اور دلنشین انداز میں گفتگو فرما رہے تھے جناب منظور شیرا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. شاعری تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اس بندے کا شعر، اس شاعر کا شعر زبان زد عام ہو جائے. جس طرح کہتے ہیں کہ ایک شاعر تھا ایک لڑکے کا، اس کا ایک ہی شعر تھا لیکن وہ زبان زد عام ہو گیا. جس طرح وہ کہ دل کے ففولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہی ایک شعر زبان زد عام ہو گیا. بلوچستان میں ایک نوجوان شاعر کا اس طرح سے خوبصورت اضافہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے آ کر ایک پہلا کلام سنایا اور اس کے کلام کا ایک شعر زبان زد عام ہو گیا. اور وہ شعر یہ ہے کہ چلی یوں ہی نہیں جاتی کبھی بھی ماں کی بینائی، نظر کا مسئلہ نور نظر کا مسئلہ ہوگا. انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک، بلتی اور اردو دونوں زبانوں میں بہترین انداز میں شاعری کرنے والا شاعر میری مراد ہے برادر اشرف نایاب شگری. آپ کی خدمت میں دعوت گزار ہوں، تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. ہوئے تھے رخصت وہ ہنستے ہنستے ہوئے تھے رخصت، پھر روتے روتے. مطلع سماعت فرمائیں. حوصلہ رکھنا اگر کچھ دیر ہو، حوصلہ رکھنا اگر کچھ دیر ہو، کیا پتا تاخیر میں ہی خیر ہو. حوصلہ رکھنا اگر کچھ ملتے ہیں یوں درمیاں جیسے پرانا بیر ہو. اور یہ شعر کی درد کی شدت کو تو بھی جان لے، درد کی شدت کو تو بھی جان لے، گر کبھی خاروں پہ ننگا پیر ہو، گر کبھی خاروں پہ ننگا پیر ہو. اور ہو گئے ان کے سبھی مطلب تمام، ہو گئے ان کے سبھی مطلب تمام، کیوں نہ پھر نایاب تم اب غیر ہو، کیوں نہ پھر نایاب تم اب غیر ہو. شکریہ. انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم کلام تھے جناب اشرف نایاب صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بلتستان میں پاکستان کے نامور شاعر جناب سرفراز شاہد صاحب آئے ہوئے تھے اور ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اور اس مشاعرے میں وہ محفل کے جو ہے صدارت کی نشست پر جلوہ افروز تھے اور اپنی صدارتی گفتگو میں اس نے بات کی. بلتستان کے جتنے بھی شعراء کو میں نے سنا سب کے کلام اچھے تھے، لیکن 3 شعر انہوں نے ادھر لکھے تھے کہ یہ 3 شعر مجھے بہت زیادہ پسند آیا. اس میں سے ایک شعر یہ تھا کہ میرے حصے میں عاشقی آئی، میرے حصے میں عاشقی آئی اور تیرے حصے میں آ گئی صورت، میرے حصے میں میرے حصے میں عاشقی آئی اور تیرے حصے میں آ گئی صورت. اتنی خوبصورت مصروں کے خالق، بہترین لب و لہجے کے شاعر، اردو اور بلتی دونوں زبانوں میں بہترین انداز میں شاعری کرنے والا شاعر، بڑی متانت کے ساتھ شاعری کرنے والا شاعر جناب ساجد راز صاحب کی خدمت میں دعوت گزار ہوں، تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل، مہمانان گرامی، عزیز شاعر حضرات اور غلام کریم شاہ صاحب، السلام علیکم. سوچا تھا کہ ایک بلتی غزل آپ لوگوں کی نظر کر لوں اور اجازت چاہوں، لیکن غلام کریم صاحب کو دیکھا تو اسی غزل کے 2-3 شعر جو ہے کہتے ہیں کہ وجہ آشوب بے دلی صورت، وجہ آشوب بے دلی صورت، کاش ہوتی کوئی خوشی صورت، تیری صورت ہے بے مثال مگر، تیری صورت ہے بے مثال مگر، تیرے جیسی نہیں تیری صورت، تیری صورت ہے بے مثال مگر،
تیرے جیسی نہیں تیری صورت میرے حصے میں عاشقی آئی میرے حصے میں عاشقی آئی تیرے حصے میں آ گئی صورت اور وصل یاراں تیری بھلائیں لوں وصل یاراں تیری بھلائیں لوں قبل از موت ہو کسی صورت کسی صورت نہ ڈھلنے والی تھی کسی صورت نہ ڈھلنے والی تھی کیا ہوا کیوں تیری ڈھلی صورت کسی صورت نہ ڈھلنے والی تھی شکریہ کیا ہوا کیوں تیری ڈھلی صورت راز یہ ہے کہ راز کے دل میں نہیں بستی کوئی بھلی صورت اچھا اسی کے ساتھ ایک بلتی غزل کی مومس چکپا چھگم ٹھن چلا تھنگ نہ تھلے گکپا مومس چکپا چھگم ٹھن چلا تھنگ نہ تھلے گکپا سنتک سی چھڑنگ شزدے کھنگنگ نہ برلے گکپا اردون زوخ سے غیر اردون لا ممل تاس کیورے گوئی مل اردون زوخ سے غیر اردون لا ممل تاس کیورے گوئی مل گونسو غیر تھوسنا تھونی من پوش ملے گکپا اردون زوخ سے غیر اردون لا ممل تاس کیورے گوئی مل گونسو غیر تھوسنا تھونی من پوش ملے گکپا چک بیول بنا چک تھون ما بیسے یک سے چھری کھا چک بیول بنا چک تھون ما بیسے یک سے چھری کھا کھوپ کھول نا بوگخ دنبا چھڑنگ کن پسلے گکپا شکریہ تقفا نالا مت پاس بس یک پو یریر تخچو تقفا نالا مت پاس بس یک پو یریر تخچو شنگ مت لا چھوسے گو پا دونو یوس کلے گکپا شنگ مت لا چھوسے گو پا دونو یوس کلے گکپا ندمنگ کھنگ استروک پہ کھا کھریس پیار بولے ساجد ندمنگ کھنگ استروک پہ کھا کھریس پیار بولے ساجد بلغاری زدرول بس نہ تھا دن چھوڑ گلے گکپا ندمنگ کھنگ استروک پہ کھا کھریس پیار بولے ساجد بلغاری زدرول بس نہ تھا دن چھوڑ گلے گکپا شکریہ جی انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم کلام تھے جناب ساجد راز آپ کا بہت شکریہ توس بلتیس کا دی جمپو میونگی سی چوک سکورے فانسے توس بلتیس کا دی جمپو میونگی چوک سکورے فانسے دی توس پو فرنگی اونس نگدان دی توس پو نا فرنگی اونس نگدان پو نا نگدان ان پا معذرت چاہوں گا شاید بہر میں نے غلطی کی اچھا وہ تھوڑی دیر آنا پسند فرمائیں گے تو میں دعوت گزار ہوں بلتی زبان کے بزرگ شاعر جناب حاجی حیدر سنبل صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں صدر محفل مہمانان گرامی شعراء کرام دیگر شرکاء محفل السلام علیکم جشن مہمان سلسلی نو بلتی ہے کلام چی بسے چوئی گئی تھی خدمتین عرص بلتی لشی تک سے سری تھاپلا تھینے تک پو پشائن پا لشی تک سے سری تھاپلا تھینے تک پو پشائن پا غتی بلتی یولی ٹھم چک روزن بلنگس زتائن پا غتی بلتی یولی ٹھم چک روزن بلنگس زتائن پا پھڑین سب کھور سکورن اومو دوسے نمزی کتائن سک پھڑین سب کھور سکورن اومو دوسے نمزی کتائن سک گوپی نمزی زچس تھون چس بیسے ستون فیوک شتائن پا گوپی نمزی زچس تھون چس بیسے ستون فیوک شتائن پا توسی بلتیس کدی جمپو میویسی چوک سکورے پھانسے توسی بلتیس کدی جمپو میویسی چوک سکورے پھانسے دوسے توس پو پھرنگی اور غدان پو نا غدان پا
गोपी नमजी जता सोचा अच्छा दुसे तुस पो farangi ons ngadang po na ngadang pa ngalas torgot ongot namzi sonobio ngi yuli flungi ngalas torgot ongot namzi sonobio ngi yuli flungi gopi namzi sono tasna polo lanten dapain pa gopi namzi sono tasna polo lanten dapain pa Chosen nana dukan luspo sarak kunta se naskanset. Chosen nana dukan luspo sarak kunta se naskanset. Kale khlandor gopi namzi miu izunmo satain pa. Kale khlandor gopi namzi miu izunmo satain pa. Ditus ngan peng ati gonchas rachasing la badal sonset. Ditus ngan peng ngati gonchas rachasing la badal sonset ngati balti yulu trimpo plapu balgos mevain pa Ditus ngan peng ngati gonchas rachasing la badal sonset ngati balti yulu trimpo plapu balgos mevain pa Kachoben ustades kilthap ashon chok kandari dukse Kachoben ustades kilthap ashon chok kandari dukse Bali balkhor dunu yase smalenchi skorbo phain pa Kachoben ustades kilthap ashon chok kandari dukse Bali balkhor dunu yase smalenchi skorbo phain pa Afat gwen khor nasi maldan daron tak panchwa suwa Afat gwen khor nasi maldan daron tak panchwa suwa Ngayaf chet aini suwa zeren korbo katha inpa Ngayaf chet aini suwa zeren korbo katha inpa Bilabu inna sikh sospin ango khangi khure phama Bilabu inna sikh sospin ango khangi khure phama Angwe phamo bilu metna ngati strokpo khiwa inpa Angwe phamo biluh metna ngati strok po kivain pa Gule Daud gashaso san dongi kar sak kalimalsa Gule Daud gashaso san dongi kar sak kalimalsa Biare yotpo ngari sarbuing gulab sumbul natain pa Gule Daud gashaso san dongi kar sak kalimalsa Biare yotpo po ngari sarbuing gulab sumbul natain pa wassalamu alaikum इंतहाई खूबसूरत कलाम आज के इस दिन के हवाले से बुज़ुर्ग शायर जनाब हाजी हैदर सुंबुल साहब पेश फरमा रहे थे आपका बेहद शुक्रिया शायरी के सिलसिले को यहाँ पर एक मिनट के लिए रोकते हुए या 2-3 मिनट के लिए रोकते हुए मैं दावत गुजार हूँ नसर में गुफ्तगू करने के लिए जनाब सर सज्जाद हुसैन साहब आप बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं साथ ही ज़बानों के हवाले से इनकी भी बहुत ज़्यादा काविश है कंट्रीब्यूशन है तशरीफ़ लाए अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुझे नहीं पता था कि मैंने भी बोलना है तो मैं कोई तैयारी करके आता तो मैं बहुत मशकूर हूँ मुसा बुरहान का और आपके फोरम का कि हमने इनिशिएटिव लिया और हमें बुलाया और वैसे मुझे बहुत पसंद है शायरों को सुनना मुझे बहुत शायरी नहीं आती ना मुझे याद रहता है बट अच्छा लगता है कि शायरी सुने स्पेशली जब गलती में हो क्योंकि मेरा फील्ड लिंग्विस्टिक्स है तो मैं लिसानियात से मैं बिलोंग करता हूँ तो मैं ज़बान पे काम करता हूँ तो मैं अभी इस फील्ड में आया हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलती के ऊपर जितना हो सके रिसर्च करूँ और काम करूँ तो महफ़ल की बात हो रही थी तो हम उसको लिंक कर रहे थे न्यू ईयर के साथ मैंने कल ही कहीं पर हिस्ट्री में देखा है कि बेसिकली ये 21 मार्च को मनाया जाता था महफ़ल नहीं बल्कि जो हम न्यू ईयर कहते हैं लोसर से कहते हैं तो वो किसी बादशाह ने कारगिल लद्दाख साइड पे उसने उसको रिवर्ट करके अपने किसी हुकूमत के किसी उस तकाज़े के बेस पे उसको 2 महीने उसने पीछे लेके आया इस वजह से 21 दिसंबर को मनाते हैं एक डिफरेंस था
سیکنڈلی میرے اینڈ پہ جو میں کر سکتا ہوں بلتی زبان کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. جیسے کہ ہم نے فورم فار لینگویج انیشیٹو FLI کے تھرو ورکشاپ ہم نے اٹینڈ کی, اور ہم کوشش کر رہے کہ ایک اس کے لیے جو اسکرپٹ ہمارے پاس ہم اس کو ڈیولپ کریں. ویسے ہمارے پاس آگے ہیں, کچھ لوگ پرجو عربک کو فالو کرتے ہیں اور کچھ لوگ رومن کی طرف موو کر رہے ہیں. میں ایک چیز کو مانتا ہوں کہ آپ جو بھی اسکرپٹ استعمال کریں لیکن زبان پہ کام ضرور کریں. آپ جو بھی اسکرپٹ پہ کام کرتے, جو بھی آپ اسکرپٹ استعمال کرنا چاہتے, وہ ایک ٹول ہے بیسیکلی, لیکن زبان کو پرزرو ہونا وہ مطلب سب سے اہم چیز ہے. ہم ابھی مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم کون سا اسکرپٹ لے کے جائیں گے. آپ اسکرپٹ جو بہتر ہوگا آپ لے کے چلیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ زبان کے اوپر کام کریں, ڈاکیومنٹ کریں. میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرا فیلڈ لنگوسٹکس ہے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بلتی فوک ٹیلس ہے یا فوک لٹریچر ہے اس کو ڈاکیومنٹ کروں, اس کو پرزرو کروں. اگر آپ سٹیز کے اندر دیکھیں جو اسٹوری ٹیلنگ کا جو ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا, کہانیاں سناتے تھے, آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے اپنے گھر پہ لوگ ہم بلاتے تھے, وہ کہانیاں سناتے تھے, کتنا مزہ آتا تھا. آج وہ ختم ہو چکا ہے. ابھی سٹیز کے اندر آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے جو کہانیاں سنا سکے. تو میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں سنو کے ساتھ, برف کے ساتھ. جب برف پڑتی ہے پہلے پہاڑوں پہ, اس کے بعد نیچے سٹی کے اندر برف پڑتی ہے. اسکردو کی میں بات کر رہا ہوں. اور جب برف پگھلتی ہے تو سب سے پہلے سٹی کے اندر سے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, پھر ویلیز میں چلے جاتا ہے, پھر وہاں سے پہاڑوں کے اوپر, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. زبان بھی ویسے ہی کام کرتا ہے. زبان پہلے سٹی کے اندر بولی جاتی ہے, پورے سٹی پورے ریجن کے اندر. شروع سٹی سے وہ ختم ہو جاتے ہیں, سٹیز کے اندر سے سلولی گریجولی وہ ختم ہوتے ہوئے ویلیز میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے بھی ختم ہوتے ہوئے ایٹ دا اینڈ وہ زبان مر جاتی ہے. اس وقت دنیا کے اندر کوئی 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں, 7,100 کچھ لینگویجز بولی جاتی ہیں. اور اس میں ان میں سے مائیکل کروز, اس طرح کے کچھ فلاسفرس ہیں جو اسکالرس ہیں فیلڈ کے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی 90% لینگویجز انڈینجرڈ ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. 100 سال کے بعد وہ زبانیں آلموسٹ ختم ہو جائیں گی. تو بلتی ان میں سے ایک ہے. ہاں, ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم بہت ہی ٹاپ ٹائر میں ہیں کہ ہم ختم ہونے والے ہیں. تو میں اپنی PhD کر رہا ہوں لنگوسٹکس میں, اور میرا بھی جو ریسرچ ہے, میں تھیسس کر رہا ہوں. میرا جو ریسرچ کا فوکس یہی ہے کہ بلتی اور جو شنا زبان بولی جاتی ہے اسکردو, یہ بلتستان ریجن کے اندر, ان کے جو باقی زبان کے جو کانٹیکٹ ہے اسپیشلی انگلش اور اردو کے ساتھ, اور میرا فوکس انگلش ہے, کیسے ان زبانوں کو ختم کرے, کیسے ان زبانوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور میں نے کچھ مہینے پہلے ایک ریسرچ کی تھی اسی کے اوپر, سملر میرا ٹاپک تھا. تو بلتستان میں جو سٹی کے اندر آلموسٹ 60+ جو پرسن لوگ ہیں, ان کو اپنے ریلیٹ جو کنشپ ٹرمینالوجیز بلتی میں نہیں آتے, اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے. کنشپ ٹرمینالوجیز ابھی ہم آتا, انگو, ٹھیک ہے نا, کاکا, فونو, یہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے, وہ چینج ہو گئے انگلش کے ساتھ. کاؤنٹنگ نہیں آتی, 1 سے 100 تک کاؤنٹنگ نہیں آتی, کلرز کے نام نہیں آتے. اور یہ بیسیکلی آپ کے کور ویکابلری ہوتا ہے, بیسک ورڈز ہوتے ہیں. جب کسی زبان میں یہ الفاظ ختم ہو جائیں تو اس زبان کا زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور میں بہت مشکور ہوں آپ جو شعراء بیٹھے ہیں اور آپ اتنے مشکل الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بہت سارے الفاظ مجھے خود نہیں آتے. ایک دیکھا جائے تو ایک شرمندگی والی بات ہے, لیکن میں خود اسٹرگل کر رہا ہوں الفاظ کو سیکھوں اور بلکہ کو ڈاکیومنٹ کروں, پرزرو کروں ان دا فارم آف لٹریچر, ان دا فارم آف فوک ٹیلس, جو اسٹوریز ہمارے پاس ہیں, اور اس کو بعد میں ریسرچ کے نام اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور کوشش کر رہا ہوں کہ بلتی کو کسی طرح سے واپس لے کے آ جاؤں اپنے اکیڈیمیا کے اندر, اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں, اور جو ہمارے نیو جنریشن ہے ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے بلتی زبان کے ساتھ لنک کرے اور وہ دوبارہ سے زبان کو بولنا شروع کرے. تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے برداشت کیا, مجھے سنا. تھینک یو سو مچ. انتہائی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے جناب سجاد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اگلے شاعر کو بلانے سے پہلے صرف 3 شعر ایک کلام سے سنانے کی اجازت چاہوں گا کہ چیرتا خائنا یت ہے خدا سیکھ رنے,
چشتا خینا ید ہے خدا سیکھا رنے نیا کسندو یری ید نیا نئی کھرنے نیا کسندو یری ید نیا نئی کھرنے سرن نرن مرن مرن رن مرن کھانسوں سرن نرن مرن مرن رن مرن کھانسوں کھائیک شیشین ارتسے ید خودان خودی کھرنے بہت شکریہ کھائیک شیشین ارتسے ید خودان خودی کھرنے اور بطور خاص دیکھے گا خدا مرن نچبک بے بچس پہ کھا کھونا موے خدا مرن نچبک بے بچس پہ کھا کھونا موے مو ید کھوری کھرنے ید ہے کھو موری کھرنے بہت شکریہ خدا مرن نچبک بے بچس پہ کھا کھونا موے مو ید کھوری کھرنے ید ہے کھو موری کھرنے بہت شکریہ اب دعوت گزار ہوں اگلے شاعر بلتی زبان کے بہترین شاعر جناب اخوان عسکری صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں لو صرفا شزدگوانا ینگ ادانلا لو صرفا شزدگوانا ینگ ادانلا شکر بیا دم سید رب ولالا بشر جنات دنلوک بیا سنا میں بشر جنات دنلوک بیا سنا میں خدا ان عرش و کرسی کھوانگ چھنا میں کھو رب المشرقین و مغربین کھو رب المشرقین و مغربین نیما تھن رنگمنا چھٹ بے خدائن کھو رب المشرقین و مغربین نیما تھن رنگمنا چھٹ بے خدائن دی ٹھوپ چھن پو نیمینگ زوک پی خدائن دی ٹھوپ چھن پو نیمینگ زوک پی خدائن نیمی سنگ پو ٹھوپینگ زوک پی خدائن کھورے لاقپینو کنڈر کن سپرے میں کھورے لاقپینو لنڈر کن سپرے میں کھورت سرمانہ چھنچوں کنڈری میں پلپو مرزن نر سب کھور کن پچو سینا پلپو مرزن نر سب کھور کن پچو سینا جیسے نیت گار گکھن چکتو تھا دینا دوگت سک منتظر یا جق بے کل دوگت سک منتظر یا جق بے کل رگمو اور زنگ نبیالا افساق سے ناکمل اردو کلام چک نیا سالیہ ہماری کا بہت سے جو تو یہ سماعت کنی نظر جو کوشش جو حسو قلیل جہاں میں بکا کثیر کرو حسو قلیل جہاں میں بکا کثیر کرو وہ کام جس سے ہو راضی خدا کثیر کرو جو گیا ہے نیا سال صد مبارک ہو جو گیا ہے نیا سال صد مبارک ہو مگر یہ راس بھی آئیں دعا کثیر کرو مگر یہ راس بھی آئیں دعا کثیر کرو جو ہم سے بچھڑے سخن کے ہزار
وہ گل جو ہم سے بچھڑے سخن کے ہزار غنچہ وہ گل خدا را ان کی ضیا سے سکھا کثیر کرو ہنسو قلیل بہشت آپ کی شدت سے منتظر ہوگی ہے شرط خدمت خلق خدا کثیر کرو ہے شرط خدمت خلق خدا کثیر کرو وہ کام جی سے ہو راضی خدا کثیر کرو ہنسو قلیل شکریہ انتہائی خوبصورت انداز میں اور ترنم میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب اخوان عسکری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے اس محفل میں ایک انتہائی معزز مہمان تشریف فرما ہے اور اس محفل میں ان کی پریزنس ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ انتہائی بازو شخصیت بھی ہیں اور آقا کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیڈ بھی کرتے ہیں آقا ایجنسی فاتح بٹاٹ کو۔ میری مراد ہے جناب غلام کریم شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں دعوت گزار ہوں، تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم ادیب و شعرا پروفیسر صاحب، ہمارے محترم مہمان، آپ کے اس میں گرامی ذہن سے نکل گیا، اور جتنے بھی شعرا یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ میرا گو کہ میں جیسے سر نے فرمایا تھا آپ کے سامنے آ کے کچھ کہنا سورج کو سامنے چراغ دکھانے کے برابر ہوگی، لیکن جب نام لیا تو میں نے سوچا کہ ایک دو باتیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہ لگی تو ان ایڈوانس میں آپ سے معذرت کروں۔ رہی بات آپ کے اس محفل میں آنے کی ریزنز، میرا تعلق بھی ایک ایسی فیملی سے ہے کہ جو ہماری فیملی شعر و شاعری، کھیل کود، شکار، اس طرح کی چیزوں میں ہمیشہ سے آگے رہے ہیں۔ ایجوکیشن میں کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ جو میدان ہے اس میں انہوں نے کافی کچھ آگے بڑھ چکے تھے۔ تو جب میں نے سنا کہ آج یہاں پہ ایسا ایک محفل ہو رہا ہے جس میں اس علاقے کے کریم ٹائپ کے شعراء یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے میلنگ کیا اور آپ کی طرف سے جو مجھے انویٹیشن ملا، سچی بات مجھے انتہائی خوشی ملی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ میں تقریباً 3 سال یہاں آقا کے ساتھ اسکاردو میں رہا۔ ہائی کاش اگر ایسا میرا آپ جیسے عظیم شعراء سے وابستگی ہوتی تو آج میں ایک شاگرد کے طور پر میں یہاں آپ کے سامنے ہوتا، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ میرے زیادہ 1 ویک ہے اسکاردو میں، اس کے بعد مجھے کراچی جانی ہے،
یہ میرے دل میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اس کمی کو میں ضرور محسوس کروں۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے بڑی تحقیق کی روشنی میں، ریسرچ کی روشنی میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لبے لباب مجھے کچھ اس طرح لگا کہ بلتی زبان بھی گرے لسٹ میں آ چکا ہے۔ اگر اس کی ترقی کے لیے، اس کو زندہ و سلامت رکھنے کے لیے ایسے لوگ نہ ہو جو اب میرے سامنے چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ اس لینگویج کو گرے لسٹ سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح اپنے اس کو جذبے کے ساتھ آگے جاری و ساری رکھیں گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ بلتی زبان ٹاپ آف دا لسٹ ہو سکتا ہے۔ مجھے فخر ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا، یہ میں آپ کے نام گوش گزار کرتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں کی محنت سے یہ زبان اپنے عروج کو پہنچتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت بیراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت بیراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ میں آپ کو منسوب کرتا ہوں کہ آپ میں وہ صلاحیت ہے، وہ استعداد ہے، اگر آپ اسی طرح یگانگت کے ساتھ، شوق و جذبے کے ساتھ اس چیز کو جاری و ساری رکھیں گے، اس محفل کو جاری و ساری رکھیں گے تو یقیناً بلتی زبان ٹاپ آف دا لسٹ ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے۔ اور ایک اور شعر، چونکہ میرا سپیچ لمبا ہو گیا تو یہ سپیچ کا محفل نہیں ہے، تو ایک اور شعر میں آپ کے شان میں، جو آپ جستجو کر رہے ہیں، جو آپ تگ و دو کر رہے ہیں اپنے کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی ثقافت کو جو اجاگر کرنے کے لیے آپ جو کر رہے ہیں، ایک شعر سے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا، جسارت کروں گا، حوصلہ افزائی نہیں کرتا، جسارت کروں گا کہ شعر ہے، آتی ہے صدا دم بدم سے جاگتے رہو، آتی ہے صدا دم بدم سے جاگتے رہو، جیسا کہ خدا جاگتا ہے جاگتے رہو۔ اگر آپ یوں جاگیں گے تو ایک دن ضرور میری یہ بات آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ اپنی اس خوبصورت کلچر کو، اس میٹھی لینگویج کو، گو کہ میں سمجھ نہیں رہا تھا، لیکن آپ کے امپریشنز، آپ کے باڈی لینگویج اور آپ کے اندر کی خوبصورت فیلنگ سے میں میننگ گین کر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ مجھے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انتہائی خوبصورت اور دلنشین گفتگو فرما رہے تھے جناب غلام کریم شاہ صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور ساتھ ہی ہمیں بھی دکھ ہے آپ سے انتہائی دیر میں ملاقات ہونے کا، کیونکہ آپ سے پہلے اگر ہماری ملاقات ہوتی، آپ کے ساتھ نشست وغیرہ ہم رکھتے، آپ سے بھی سیکھنے کا ہم موقع حاصل کر لیتے، لیکن آخری ہفتے میں آپ سے ملاقات ہوئی، لیکن کم از کم آخری ہفتے میں ملاقات ہو گئی، اس بات کہ ہم اللہ کے حضور شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کی جو خدمات ہے بحیثیت آقا کے، جو آپ ریپریزنٹیٹیو کے حیثیت سے یہاں پر رہے اور آپ نے جو خدمات کی، اس حوالے سے آج کا یہ فورم آپ کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ایک اور ہمارے معزز مہمان اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے، تو صدر محفل سے پہلے جناب موسیٰ برہان صاحب ہماری اس محفل کے منتظم اعلیٰ، ان کے مفہوم کا کلام رہ گیا تھا، میں ان کی خدمت میں ایک بار پھر دعوت گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنا وہ کلام پیش کریں، تب تک ہمارا دوسرا مہمان ہمیں جوائن کریں گے۔ معذرت ہے جو مہمان چک اون یولو جو دون تو من پوتان چن چیتان انتظار میں ہو جو وندول غدا مفہوم کلام بدون جو دون کو رگامای وقت لا یولین یوت پیر گامای چمپو مفہوم
me fain ryan chan la apon skore trobal apismalbo ryan chan la apon skore bal skore trobal apismalbo chastanna charabu sitagan bal nanga khalbo sabkurna prapu marpo bi zan khandobi khalpo trospala bale prosma khayik thumala kalbo Dranwakla shalenta murgola yak palastra in gunwakla yulin yot pergangwer shimpo me pain lut kalba khatse khurba chorong fyok fadi kolbo lanzun pola lamzun ma zonas nyasing thongkhana sholpo brashing na chore shalmana mojwak ponar golbo chulching na huyus korbala ba bombuna tolpo tractor pona thresher po sistor chukse loma in gunwakla yulin yot pergangwer shimpo me pain Snipendur galuk khashposi chik pachalet pa su besla bilug yodna rartaktun chekalet pa phukpona chogo yodna sa shargon sasalet pa bes pidar noru yaksa itu chosar galet pa tuspenu soso janmang uzin met pu khifa in gonwakla yulin yot pergangwer shimpo me in skat po bi de phap len pe kashan yot pa na chorbo aga na akhon tonnar no fansa na shorbo kakana ata thonnar don ra pe kap sorbo trampa se kuri mirdi kha drong gam po saskorbo drong yulchi malus thurp na yar gama chata in gunwa la yuni yat pergamwe shimpo me bain شخصیت کو نسی چامت زری میولا اثرمت عباس پونا منصور نا محب شیخ سحرمت نی بلتیس کدی استرونلو سی دے چھر پولا درمت یود رمپچ دے اسکم سندیم صرفا خوشرمت استرونلو پونگا تیس کد پا بیبیس من صفان ان گنواح لا یونی یود پرگاموی شمپو میں بائن عابد پونا زاہد پونا عرفان ستور سونست یل پینو موبائل تھونے قرآن ستور سونست نی شرگا عوام ضربت عمران ستور سونست ذاتو ملارین تھوس پونا برہان ستور سونست کسنا رشا ارمن دماغ کل بچتا ان عابد پونا زاہد پونا عرفان ستور سونست یل پینو موبائل تھونے قرآن ستور سونست نی شرگا عوام ضربت عمران ستور سونست ذاتو ملارین تھوس پونا برہان ستور سونست کسنا رشا من دماغ کل بچتا ان گنواح لا یونی یت پرگاموی شمپو میں فائن مہمان اب تک نہیں پہنچے تو ہم مزید اچھا پہنچ گئے پھر بھی ہم شاعری سن لیں گے اچھا بیو می بیو بیس بیس نہ بیس بیو نہ بیس بیارے بیسے بیو می بیو بیس بیس نہ بیس بیو نہ بیس بیارے بیسے تس انالتین تانا یوتسو تون التس تارے بیسے اور گیر گموین ارگوین ارگموین ارگو سون سے ارگین یوتسو گرگولا ارگیر گموین ارگوین ارگموین ارگو سون سے ارگین یوتسو گرگولا تھوب ارگا کھن تارگس پن ارگو ارگو نرگس ارگارے بیسے اس محفل میں بلتی زبان کے نامور شاعر بہترین کمپیر جناب کاظم اسد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں ارگیر گموین ارگوین ارگموین ارگو سو سے ارگین یوتسو گرگولا تھوب ارگا کھن تارگس پن ارگو ارگو نرگس ارگارے بیسے تیان سے چھن پھوک بیسے نا سکھ سڑان سی چھوینو پھانس تیان سے چھن پھوک بیسے نا سکھ سڑان سی چھوینو پھانس چھور مچوک چھوکور نسی چھین چھون اچھس چھارے بیسے چھور مچوک چھوکور نسی چھین چھون اچھس چھارے بیسے اور گلف اور گلفی نمزون گلفو چار گل سمسر گلس گلف اور گلفی نمزون گلفو چار گل سمسر گلس نی پھلا لوک پو کھوی پھلا چوکسون پھلونا پھلس پھلارے بیسے اور زبس پون زبان نسیمی یخ بسے چکسا زبسے زبس پون زبان نسیمی یخ زبسے چکسا زبسے زبوز بسین چکلا تھونگن دوکس
زبون از بس زباره بسه بہت شکریہ زبوز بسینگ چکلا تھونگم دوکس زبون از بس زباره بسه زبس پوز بس پون زبان نسیمی یخ بسه چیکس از بسه زبس پوز بس پون زبان نسیمی یخ بسه چیکس از بسه زبوز بسینگ چکلا تھونگم دوکس زبون از بس زباره بسه. اب سب کا بہت شکریہ. میں دعوت گزار ہوں بلتی زبان کے نامور شاعر بہترین ریڈیو کمپیئر جناب کاظم اسد شگری صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. شعراء کرام السلام علیکم. ڈیوٹی حاجت بیدو چھنج کر معذرت بخش جوسف نا اخلائی اسلام آباد نا بزم فن شعبہ بلتی سالموں انچن شدد حجی علی مصعب برہانی انچن شدد رجاوت بلتولی دیر گشت چھمپو جشن مفانزرے لستون اس پا دونونا بلتولی دیر جدل لستون اس پا دونونا وانا دیوی جلدہ بسے گشا محفل مشاعری اس دیوی نیدن شورا کنتو پی تھدکاسوں دیونا ایدن گاما جنپا یاو شخصیت نسیم عطا بلتولی زبردست لبو لیجی ماری کی دیسامن سے شخصیت زبردست کمپیر بختی اردو اس کا زبردست شاعر نائری انچن شہدد رجاوت یا نائری فلپوں شگر ندیر رحمینو دی دعوت کل شخص ایدان سنگی انچن شہزے وانا سنیمہ کلام جی بیسی تجویو جاوت جشن مفان لو سنگ جناب یوسف حسمان صاحب سے گولڈن شاہ بھی سر مو دیرنگ دعویٰ دکھامیوں میں پھر ضبط ہوں مچک پہنچت دیرنگ دعویٰ دکھامیوں میں پھر ضبط ہوں مچک پہنچت نتی بلتی یولی شمپو پلپو بلگوس میں پھامن با بخشس نتی بلتی یولی شمپو پلپو بلگوس میں پھامن پھام دوسے گھنٹا رے رے حلوخ لوخ تانا می گواب سر سینیت دوسے گھنٹا رے رے حلوخ لوخ تانا می گواب سر سینیت شتابولنگ ریال پو نافم پو گوپا حالیر گسامن با دوسے گھنٹا رے رے حلوخ لوخ تانا می گواب سر سینیت شتابولنگ ریال پو نافم پو گوپا حالیر گسامن با دوسے کرکٹ نا فلبار نا میچک پہ بیر سنونگا ما دوسے کرکٹ نا فلبار نا میچک پہ بیر سنونگا ما سنونگی نا سنو چک پو تو دنمی ہی دفع من با انجو دوسے کرکٹ نا فلبار نا میچک پہ بیر سنونگا ما سنونگی نا سنو چک پو تو دنمی ہی دفع من با دوسے مینسور بیسے چیزر بھی ان نامنگالا چھتکا دوسے مینسور بیسے چیزر بھی ان نامنگالا چھتکا دو مدنا سیس کو نا بیس ان بارے یوت پو ڈہا من با دوسے مینسور بیسے چیزر بھی ان نامنگالا چھتکا دو مدنا سیس کو نا بیس ان بارے یوت پو ڈہا من با میونگی ریسٹورنٹ افزے کھام میونگی ریسٹورنٹ افزے کھام شسے دنیا لمی بیوہن شگر پھونگ کھری دوسرے کمرے سے تو بنجو میونگی ریسٹورنٹ افزے کھام شسے دنیا لمی بیوہن دو مدنا پھونگ کھری دو مدنا پھونگ کھری دنمی دے ملسو نشتا گام انبا میونگی ریسٹورنٹ افزے کھام میونگی ریسٹورنٹ افزے کھام شسے دنیا لمی بیوہن دو مدنا پھونگ کھری دنمی دے ملسو نشتا گام انبا نتی کاظم اثر بلوگ ریون لسوں سے سیاہ کھرے ہوں سے نتی کاظم اثر بلوگ ریون لسوں سے سیاہ کھرے ہوں سے بٹی لاتا سے نسکول بودو دنمی ہی چاہتا من با نتی کاظم اثر بلوگ ریون لسوں سے سیاہ کھرے ہوں سے بٹی لاتا سے نسکول بودو دنمی ہی چاہتا من با ایران جمارے انچن شہدے نشن جگو جمارے بخش جس واجبہ انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ ہم کلام تھے جناب کاظم اسد شگری صاحب آپ کا بے حد شکریہ. تو میں نے بھی کلام سنایا, کاظم بھائی نے بھی کلام سنایا اور بلوکری گاملہ
खुरमी मामुस्तान जो, लेकिन हमारा मेहमान अभी तक नहीं आया। तो अब मैं दावत गुजार हूँ उन्हीं के एक शेर के साथ कि ये खखोरिंग युद्ध पिछेवचंग ख्वाना बरला इन मचोख, ये खखोरिंग युद्ध पिछेवचंग ख्वाना बरला इन मचोख, ख्वा मिरन में म्यूला रन जर दो चाजर। बल्ती ज़बान के इंतहाई मुस्तनद और मोतबर शायर आज की इस महफिल के मेरे महफिल जनाब यूसुफ कसबन साहब, आप अपने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योसना दीनी इंतजामी अंचन शेजदर नाचो फोकसमन बोदिहा सिंबो जुक्तुयास मायती अंचन शेजदर वाना जो फाए हवाले का ती शेर बिस्मिल को जो पुराना गजल शेर की सुमियत Lestrogmed kan altak be in kongresi Lestrogmed kan altak be in kongresi Udongo be der tak be in kongresi Lestrogmed kan altak be in kongresi Udongo be der tak be in kongresi Chogo tadkef jose odongang lala se Chogo tadkef jose odongang lala se Hagi tadkon la faq be in konzi Chogo tadkef jose odongang lala se Hagi tadkon la faq be in konzi Dekhna ju stanena serfo marfe baqti migla Sanena serfo marfe baqti migla Keridi sning purshak be in konsi Sanena serfo marfe baqti migla Keridi sning purshak be in konsi Dekhna ju khuti misning pocha fikpo sanena Khuti misning pocha fikpo sanena Kerisning po tarak be in konsi Kerisning po tarak be in konsi Khade mitpa mayansna tongwe mundu Khade mitpa mayansna tongwe mundu Keri mentak puspak be in konsi Khade mitpa mayansna tongwe mundu Keri mentak puspak be in konsi Kongi zerfo na viola tenju sona Kongi zerfo na viola tenju sona Rabaki kyu rabak be in kongi se Kongi zerfo na viola tenju sona Rabaki kyu rabak be in kongi se Dekhna ju Futi baston la kyan la askat jarena Futi baston la kyan la askat jarena Keri tadki shijak be in konzi Futi baston la kyan la askat jarena Keri tadki shijak be in konzi Maya tarpe khatramo sona khasman Maya tarpe khatramo sona khasman Darong kyanla chalak be in konsi O tadkef jose gongan la lanse Hagi tadkon la faq be in konsi Dekhan yuyan gazal chiki Bachar jolda hissafein baju Namyungi tre menna firmila Chachukpa galdane Namyungi tre menna firmila Chachukpa galdane Shing lak notkan shing po kanson set starela yaldane
namyungi tre menna firmyung la chachukpa galdane shinglak notkan shingpo kwansung set starela yaldane देखन यूसु न फोक नारे जरे स्नम्पा बेसे या फिर तनु सु न फोक नारे जरे स्नम्पा बेसे या फिर तनु या चिगी जान कपला थन सद जंगिनु उसके आलने सु न फोक नारे जरे स्नम्पा बेसे या फिर तनु Suna fognare zere snampa bese ya fi tanu yanchi ki zan kakpala thon set zanginu skaldane adi mehfil bobino hay akhir phapula gamay shogdaret dulu shozi rikap आखिर में तासी अंदाज से जरा जियो namyungi tre menna firmyung la chachukpa galdane namyungi tre menna firmyung la chachukpa galdane shinglak notkan shingpo kwansung set starela yaldane suna foknare zere snampa bese ya fir tanu suna foknare zere snampa bese ya fir tanu yanchigi zan kakpala thon set zanginu uske aldane dekhne yu vise to yu Shahmedi nang zokki shongol pola troksa yotsua Shahmedi nang zokki shongol pola troksa yotsua Thong ejangla ya nangi magdung po kurbi galdane Shahmedi nang zokki shongol pola troksa yotsua Thong ejagla yanangi magdum pokurbi kaldane metpana jiklam tiswina khanla drifo jamibya metpana jiklam tiswina khanla drifo jamibya stos bila me pi nanginu yothe khango byaldane metpana jiklam tiswina khanla drifo jamibya Tos bila met pi nanginu yot he khan go byaldane dekhne ju phang la phang thon se bose on fir beri shublug shu phang la phang thon se bose on fir beri shublug shu sing khayik phasa magama son rasena waldane phang la phang thon se bose on fir beri shublug shu Sting khayik phansa magama son rasena waldane nang no phansa yangsi sning tampuzar samse yane nang no phansa yangsi sning tampuzar samse yane kandari gyang shumpo gama yotpi inhes naldane kandari gyang shumpo gama yotpi inhes naldane yoks nanga yangi yari sang sang gyalong chosning pola yoks nanga yangi yari sang sang gyalong chosning pola yot yari khokpin yufi myung isning kun urdwaldane yot yari khokpin yufi myung isning kun urdwaldane dekhna yu onsana yadgari kha Sengepyo se korbi kakong Onsana yadgari kha Sengepyo se korbi kakong Thon mana evan kuninu yod bilana waldane
Osena yadgari kha sengef jose korbi kakong thon mana ewan kuninu yot bilana waldane Shahmedi kha khasmani sninglas geret chufi myungi Shahmedi kha khasmani sninglas geret chufi myungi thong mayot sikse nahaske yong yogdon kun tualdane वाजिबा इंतहाई खूबसूरत कलाम के साथ हम कलाम थे और इस मुशायरे का हक़ अदा कर रहे थे। आज की इस महफ़िल के मेरे महफ़िल जनाब यूसुफ खसमन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और खुशखबरी ये है कि हमारा मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी आ गया है जिसका इंतज़ार हो रहा था। तो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बल्तिस्तान के नामवर अदीब, बेहतरीन नसर निगार, मकाला निगार और ख़ूबसूरत लब्बो लहजे के मालिक जनाब बाक़िर हाजी सिरमिकी साहब की खिदमत में दावत गुजार हूँ, तशरीफ़ लाए और अपने ज़रीन ख़यालात से हमें नवाजें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आए आप तो महफिल में कौन आता है, शमा ना हो तो परवाने थोड़ी होते हैं। मुझे ये नहीं कहा गया था कि मैं मेहमान हूँगा, लेकिन बहैसियत शुरका मैंने शामिल होना था और इसी की ही मैं जसारत में भी और जस्तजू में भी था कि मैं पहुँच जाऊँ। और मैं जुमला तमाम शुरका और हर आप में से हर आदमी, हर शख्सियत अपनी ज़ात में अंजुमन है और हर शख्स की कंट्रीब्यूशन और हर शख्स की जो शख्सियत है वो बल्तिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और दुनिया के इस एक हसीन ख़त्ते के लिए, जहाँ एक बोली है, ज़ुबान है जिसकी अपनी एक खुसूसियत है, उसके लिए आप में से हर कोई मुझसे बढ़कर, सबसे बढ़कर इंतहाई अहम है। तो बहुत शुक्रिया, आप सब ने इंतज़ार की ज़हमत उठाई और क्या ही हुस्न इत्तेफाक है कि बावजूद इसके कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर आप मुझे इज़्ज़त बख्शेंगे, यानी मैं बतौर मेहमान आऊँगा और मेरे महफ़िल यूसुफ खसमन साहब होंगे, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी। और मैं मूसा बुरहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि राबते इंसानों के माबैन बराह रास्त भी होते हैं, बिलवास्ता भी होते हैं और बिला वास्ता हमारा राब्ता मूसा बुरहान के साथ रहता है। तो हौसला अफजाई भी करते हैं, आज दावत भी दी हुई थी, तो बहुत शुक्रिया। मेरे महफ़िल की नज़र अपनी जसारत इस हवाले से करूँगा कि इनकी शख्सियत, यूसुफ खसमन साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और दिन ब दिन निखरती जा रही है और हमारी ढेर सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं इनके साथ है। इनकी शख्सियत पर लोड शेडिंग में घर बैठे बैठे जब कुछ ना मतलब बाया तो फिर सोचा, बल्कि इन्हीं का कोई कलाम सुना तो इन्हीं पे आंखें बंद करके लिख दिया। आज सामने मौजूद है, आप भी हैं और अहले ज़ुबान भी है और मैं शायद इससे मेरी तस्सीह हो और इस्लाह हो। आप सब की इजाज़त से या आपकी नज़र करूँगा। एक यूसुफ है और एक यूसुफ सानी है, तो मैंने यूसुफ को यूसुफ ही रखा है, सानी में भी नहीं लेके गया। तो चाहे तारीख का यूसुफ खसमन, ये जुमला आप सभी साहिब फहम शख्सियात मौजूद हैं। चाहे तारीख का यूसुफ और आगे खसमन है। उदबाए बल्तिस्तान का कौमी ज़ुबान पर एहसानात किसी भी शहर उर्दू नवाज़ की निस्बत अनगिनत और नाकाबिल फ़रामोश हैं। अव्वलन यहाँ के उदबा का इस ज़बान के साथ नया नया ताल्लुक़ कायम हुआ। उर्दू में मुरक्का बयानी
و مرقع نویسی کے لیے فرش و فضا سازگار نہ تھی، پھر بھی یہاں کے شعراء نے اپنی مادری زبان سے بڑھ کر اردو سے محبت کی۔ سخنوران اور سخن شناسوں نے طباق روشن کیے ہیں۔ البتہ دیگر اصناف، خاص کر غزل گوئی میں ابتدائی ایام یا جسے ہم دور اولین کہہ لیں تو اس دور کے روایات کے باغیوں، غم دنیا و غم جانا میں ستم رسیدہ کرداروں نے اظہار رائے کے لیے بے ربط مگر معنی خیز خیالات، آزاد زمین اور عروضی سبیلوں سے ماورا کلام و آثار خامہ کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ بلتستان کے شعراء کرام نے میں غزل گوئی کو بھی اسی ترقی پسندانہ ڈگر پر رواج دیا۔ آج بھی اردو زبان کی مانند خال خال ہی کلاسیکی شاعری کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ چند بڑے شعراء ہیں جن میں صبا شگری، شیخ سحر، حسین حکیم کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ البتہ سب سے منفرد ہونے کا گماں گزرنے والا یہ شخص مزاج میں تبت الاصل ہے۔ بلتستان کی خوش اختری ہے کہ اس کو دینا گردانتے ہوئے اپنے خالق سے بہت عامیانہ اور بہت بے تکلف لہجے میں یوں شاکی نظر آتے ہیں کہ مخلوق کی محرومی، خوگر شکوہ گزاری اور خالق کی عظمت کی پاسداری کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ لیغ سخن نا نسبت چننا یانگی سدرا بینا یاں لزگوے برنچی لیانگی یاں اکھاز گوا بینا چوک پچے یاں کھوان چھوگوئن سنگ پچے نگا بلتی زبان کی چاشنی اور کلاسیکی رنگ سے اور بڑی مہارت سے زخم سے ناسور کو کاٹ پھینکتا ہے۔ ملاحظہ ہو میونگی چھوغوف چن چی سوسے زرف و خدا نا تھک چگد سرپو میونگی چھوغوف چن چی سوسے سرپو خدا نا تھک چگد یاد سے استو دے ٹھوک چھن پولا سنگ یمانا تھک چگد دن لا کھوری مزگس پنگی گوبی کھر دعا خوک پو گرے دن لا کھوری مزگس پنگی گوبی کھر دعا خوک پو گرے دوخ سے نہ کھوان لا گو کھوری کیوں سے نردوانا تھک چگد۔ یوں خصمن بے وجہ ادب بلتستان میں روایت ساز شاعر نہیں کہلائے۔ ان کا جدید رجحانات کے ساتھ کلاسیکی اسلوب میں خامہ فرسائی کا ہنر انہیں بے نظیر اور منفرد پہچان دے دیتا ہے۔ خصمن کے پاس وہ جادو کی انگوٹھی ہے کہ جسے چھونے کی دیر ہے کہ ادبی محاسن کا جادو جرجری برتا ہوا خود سر چڑھ کر بولتا ہے۔ رومانوی کلام میں بھی حسن اسلوب لاجواب نظر آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ میں نے آپ کی نظر کی ہے پہلے، نا مرف گلابی دون صرفن ہے سرینو سوسنی شدا سوسنا نربت پغزنگاسی سنیمی لسنگی فرن کھرے بیو من غلا لمتون مکشوق پنا مکپولا چفل بیت پچھنگاسی۔ اسی طرح خصمن کی نگاہ بینا اور فکر رفت مقام سماجی معاملات اور معاشرتی باریکیوں پر بھی مثل چشم باز یوں مرکوز ہیں کہ معاشرتی ناہمواریوں کے تسلسل میں اسے ادبی جولانیوں کا توازن دکھائی دیتا ہے۔ وہ معاشرے کے زیر و بم کو متوازن بحر میں یوں پیش کرتے ہیں: کھوانچو سے دخ سے یود پاتسوس سہمی کھچھخ سے یود پاتسوس اینگوی عیب کن تندلہ سخ سے نہ ارتیان دے ارتیان بید کافلا سی گٹ پو ڈرول چوپا سنینگ تھدی زنچو کھل چوپا سکمبو نہ یمبو شرپون سنگ سخ سے نہ ارتیان دے ارتیان بید۔ اسی طرح بلتستان میں خصمن بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہوتا ہوا بلتی زبان کا شاعر ہے جسے مشاعروں کی زینت اور محافل کی جان سمجھا جاتا ہے۔ خالصتاً بلتی الفاظ کے استعمال یا بیجا بیرونی الفاظ سے احتراز ان کے کلام کو دلکشی، چاشنی اور مقبولیت عطا کرتا ہے۔ نیز آسان اور عام فہم بحر و اوزان ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ خصمن جہاں طنز و مزاح میں سماج میں موجود انان و اقتدار اور ارباب بست و کشاد اور صاحب منبر حضرات کو لتاڑتا ہے، وہاں وہ اپنے آپ کو بھی انتہائی عاجزی اور منکسر مزاجی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تھوسپا فروگی نتینگ پوئے رنترا نیو متھیقلے
lafzeb jison se gweka gun thona thyak tuwale or khasman polol altala thon phinu mixta ben yod benthwe khure narteka run thona thyak tuwale. یقین جانیے فروغ ادب کے لیے ہر سطح پر کیے جانے والے اقدامات ایک طرف، ادب پرور ادارے کجا تحقیق، تنقید اور تدریس کے ہزارہا سلیبسیں نو کے کفشہ پر اور سینکڑوں نو آموز سخنوروں کی کاوشیں بے سود، مگر خصمن جیسا ایک ہی شخص زبان، ادب، ثقافت اور فکری وسعتوں کو یوں دوام دے سکتا ہے کہ ان کی قدردانی، عزت افزائی اور حوصلہ افزائی انہی قوموں پر باری بر کم بھریزہ بن جاتی ہے۔ ابھی بھی خصمنز قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہے، وہ دوام خامہ فرسائی میں محو و مشتاق ہے اور ان سے بہت سے شاہکار تخلیق ہوئے ہیں جن کے لیے ہم مالک و مختار جہاں کے درپیش ملتجی ہے کہ انہیں عمر خضر عطا کرے اور ہر چند آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یہ کہ آپ کی نظر کر کے آپ اجازت چاہوں گا، خزاں رتوں میں بہار لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کے خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، اور وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ تمام صاحبان ذی شعور اور ادب پرور شخصیات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کی آپ سب نے عزت افزائی کی۔ اللہ تعالیٰ ادبستان بلدستان کو نخل بے خزاں عطا کرے اور آپ جیسے پھول ہمیشہ اس میں کھلتے رہے اور ان پھولوں کی خوشبو چارسو بکھیرتی رہے اور ہر کس و ناکس کو اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ محسوس کرنے کی حس اور احساس عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے اس محفل کے مہمان اعزاز جناب باقر حاجی صاحب۔ آپ دیر سے ضرور پہنچے لیکن دیر آیت درست آیت، اور انتہائی خوبصورت اپنی دل نشین گفتگو سے ہمیں نوازے، اور خصوصاً آج کے اس محفل کے میرے محفل یوسف خصمن صاحب کے لیے جو آپ نے کالم لکھا تھا جو اور آپ نے پیش کیا انتہائی خوبصورت۔ تو ایک طرف یوسف خصمن کی شخصیت، ان کی شاعری، اور دوسری طرف آپ کا انداز بیاں، تو مجھے غالب کا یہ شعر آیا کہ شعر جو ہے یاد آ رہا ہے کہ ذکر اس پریوش کا اور ایک بیاں اپنا، ذکر اس پریوش کا اور ایک بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ تو ایک بار پھر باقر حاجی صاحب اور ہمارے میرے محفل کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ تو محفل کے آخر میں ایک بار پھر آج کے اس محفل کو انعقاد کرنے والے ہمارے ادارے بزم علم و فن شعبہ بلتی اسکردو اور فورم فار لینگویج انیشیٹو اسلام آباد، جن کے تعاون سے، اور تنظیم نصرت سندس، اور ان تینوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس محفل کو برگزار کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جناب حاجی موسیٰ برہان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور خصوصی طور پر اس ہوٹل کے مالک، یہ ہوٹل کاسا دیواس کا، اس کے مالک اور ان کے کارکنان، اور سوشل میڈیا کے نمائندے، بی ٹی وی، قراقرم ٹائمز اور تبت بلتستان ٹی وی کے نمائندے، اور آپ تمام یہاں پر تشریف لانے والے شعراء، تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منم دست دامان آل رسول۔ بہت شکریہ۔